اللہ رب العزت نے مسلمان کو خوش کرنے کے لیے مواقع مرحمت فرمائے ہیں، اور مسلمان کی خوشی تو مطلوب ہے۔ مسلمان جب پریشان ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، مومن جب خوش ہوتا ہے تو شیطان پریشان ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو خوش رہنا چاہیے، مسلمان کا ہر وقت منہ بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، کان متبسمن کثیرا، حضور بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی تبسم کرنے والے۔ تبسم کا مطلب یہ ہے یعنی چہرے پر ایک بشاشت اور خوشی اور انبساط ہو، دوسرے مسلمان دیکھ کر اس کو خوشی محسوس کریں کہ یہ بڑے خوش مزاج ہنس مکھ آدمی ہیں، اور ان کو دیکھ کے تسلی ہوتی ہے دل کو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نماز بھی ہے، دن میں 5 اوقات ہیں، یہ بھی خوشی کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ملاقات کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ مالک الملک کی ملاقات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد لوگ سیلفیاں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے آدمی ہیں اور بڑے لوگوں کی ہمیں صحبت حاصل ہے اور ان کا تعلق میسر ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہو اپنے دل میں یہ فخر محسوس کر رہا ہو، اور دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہا ہو کہ دیکھ اللہ پاک نے کس قدر عظیم احسان فرمایا کہ مجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور اپنے گھر میں بلا لیا، اور یہاں آنے کا شرف بخشا ہے اور سجدے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو بہرحال مسلمان کی خوشی کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ مسلمان جب خوش ہوتا ہے اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے ساتھ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اگر ناراض ہوں تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایک مصیبت تو کیا ایک موت سے کم نہیں ہوتی مسلمان کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی خلاف شرع امر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے تو چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا چہرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مسلمان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ناجائز امور پر، ناچ اور گانے پر، موسیقی اور میوزک پر کبھی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ مسلمان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو بہرحال 3 خصوصیات میں اسلامی تہوار کی بیان کرتا ہوں جو دوسرے مذاہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مذہب اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر ایک میں نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو خوشی عطا فرمائی اس میں اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو خوش ہونے کا حق اس وقت حاصل ہے جب کسی اہم کام سے، کسی اہم امر سے، کسی عظیم کارنامے سے فارغ ہو تو اس وقت خوش ہو۔ اللہ رب العزت کو راضی کر کے مسلمان خوش ہو۔ تو ایک تو اس کا وصف یہ ہے کہ ایسے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے روزے ہیں اور حج کی عبادت ہے، اس کے بعد مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خوشی بھی تب ہونی چاہیے جب بندہ خود ان کام کو سر انجام دے، آپ کر رہا ہے ان کو کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں خوش ہو رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اپنے آبا اجداد کے کارناموں کو یاد کر کے پھر فخر کرتا رہے کہ میرے ابا نے، دادا نے یہ کام کیے تھے، فلاں بزرگ نے ہمارے یہ کام کیے تھے، ہمارے اسلاف اکابرین نے یہ کام کیے تھے۔ صرف ان پر خوش نہ ہوتا رہے بلکہ از خود ان کاموں کو سر انجام دے پھر خوش ہو۔ ورنہ علامہ اقبال سے یہ گلہ سننا پڑے گا ہمیں کہ وہ تھے تمہارے آبا تو اور تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تھے تو تمہارے آبا اجداد،
یہ تو ان کے کارنامے ہیں. تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے ہو، کامیابی کو دیکھ رہے ہو. وہ چیزیں تو تمہارے اندر ہیں ہی نہیں. جو صلاحیتیں اللہ پاک نے تمہارے آباء اجداد کو عطا فرمائی تھی، وہ کام کارنامے تو تم نے کیے ہی نہیں ہیں، اور منتظر ہو کامیابی کے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ایسا نہیں ہوگا. از خود ان کاموں کو سر انجام دو، پھر اس کے بعد خوشی مناؤ. جیسے روزے رکھو، عید بھی مناؤ. تو بہرحال یہ تو تھی ایک خصوصیت اس کی اپنا اسلامی تہوار کی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمان کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خوش ہو رہا ہے اور مال کو اڑا رہا ہے، خوش ہوا اور اپنے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے مال اور قیمتی سرمایہ کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے صرف کرے. یہ ہے اسلام کے تہوار کی حقیقی خوشی اور امتیازی وصف. اللہ پاک نے جو اسلام کے اہل اسلام کو اللہ پاک نے مرحمت فرمایا ہے، یہ ایک الگ وصف ہے. تو یعنی عید الفطر کے موقع پر صدقہ اور خیرات کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں خوشی کا اظہار کرو. رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی دو، اور اسی طرح عید الفطر کے دن میں صدقہ فطر ادا کرو، یہ خوشی کا اظہار کرو. غریب غربا کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر لو. اور اسی طرح قربانی میں گوشت دو غریب غربا کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت دے کر ان کو بھی اس خوشی میں شامل کرو تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا لیں. یہ ایک اور خصوصیت تھی. اسی طرح اس کا امتیازی وصف ایک یہ بھی ہے کہ اسلام جب خوش ہوتا ہے نظم اور ڈسپلن کو ترجیح دیتا ہے. آپ دیکھیں اور بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ہولی کھیلتے ہیں ہندو وغیرہ، تو وہ اس میں رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں اور انتہائی فحاشی اور عریانی کے مناظر ہوتے ہیں. وہاں بے پردگی ہوتی ہے، عام مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور بالکل بڑے بڑے ان کے پروفیسر، بڑے بڑے ان کے لیکچرار، ان کے مذہبی رہنما یہ فضول کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسلمان جب خوش ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اب اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور اپنے گھر سے روانہ ہو جاؤ. اس میں نہ کسی قسم کے کوئی خرافات ہیں، اور ایک صف میں امیر و غریب کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر 2 رکعات شکرانے کے ادا کرو. یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط اسلام اپنے تہوار میں اقوام عالم کو دکھاتا ہے کہ خوشی اگر سیکھنی ہے تو پھر ہم سے سیکھو. ہم تمہیں بتائیں کہ خوش کیسے ہوتے ہیں. اس میں اپنی مرضی نہیں کرتے، اس میں خرافات میں مبتلا نہیں ہوتے، اس میں فضولیات و لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے، اس میں ایک خاص نظم و ضبط اور ڈسپلن کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیں سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ ہے حقیقی خوشی، اور اس خوشی کا اظہار اللہ پاک اس طرح چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ اسلامی تہوار کے کچھ خصوصی امتیازات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے ہمیں. ایسا نہ ہو کہ رسم و رواج میں پڑھ کر ہم بھی کہیں اپنے ان خاص تہواروں کو، اپنے ان خاص موقعوں کو گنوا بیٹھیں اور ہم بھی ان میں وہی کام کرنے لگ جائیں جو اغیار کرتے ہیں، وہ کفار کرتے ہیں، باطل کرتے ہیں. جو ان کی زندگی کا طرز عمل ہے وہ ہمارا کبھی نہ بنے، بلکہ ہم اپنی ان خوشیوں کو صحیح معنی میں سنت طریقے پر کریں. جیسا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہو اور روانہ ہوتے ہوئے نہ کوئی شور و شغب اور نہ ہی کوئی ریلی، نہ کوئی نعرے بازیاں، بلکہ اپنے گھر سے نکل رہے ہو اپنی زبان سے دھیمی زبان میں ہلکے سے کلمے ادا کرتے ہوئے آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں نہ اپنی بڑائی نہ کسی اور کی برائی، بلکہ اللہ کی کبریائی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے
مساجد کی طرف آؤ اور ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ، مقصد یہ ہے کہ وہاں سے آؤ تو غریب غربا پر صدقہ کرتے ہوئے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ تو وہاں کے غریب غربا پر صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے جاؤ۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے حقیقی خوشی، اس پر دل کو انبساط اور مسرت حاصل ہوتی ہے جو کہ دوسرے مذاہب میں یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسلام میں مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔